معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے 49 تک کا مطالعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کے بعد اب آیت نمبر 25 سے 49 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ یہ یہاں سے سلسلہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے حالات اور واقعات پر شروع ہو رہا ہے۔ یہ تقریباً 7 رکوع ہیں۔ پہلے انبیاء اور رسول علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ رب العزت مشرکین کو خبردار کر رہا ہے کہ سرکش قوموں کے انجام بد کا جان کر عبرت حاصل کریں۔ کیا ابھی ان کے پاس وقت ہے کہ باز آ جائیں اور سرکشی چھوڑ کر دعوت حق کو تسلیم کر لیں؟ اور اہل ایمان کو بھی ان واقعات کا ذکر کر کے حوصلہ دیا گیا ہے کہ ان کفار مکہ کے ظلم و ستم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور اگر یہ باز نہ آئے تو پہلی نافرمان قوموں کی طرح ان مشرکین کو بھی صفحہ اصلی سے مٹا دیا جائے گا۔ جن انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے تقریباً سارے کے سارے عرب علاقوں میں یا اس کے آس پاس کے علاقوں میں ہی مبعوث کیے گئے تھے، اور اہل عرب داستانوں میں ان کا ذکر سن بھی چکے تھے، اس لیے وہ قرآن میں بیان کیے گئے واقعات کو نہ جٹلا سکے۔ اب ان کا باری باری ذکر کرتے ہیں جیسا کہ قرآن میں ترتیب سے کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ 25 سے 49 تک آیات پر مشتمل ہے، تو اب اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں کہ اللہ کے سوا ہرگز کسی کو نہ پوجو، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ تو اس کی قوم کے سردار جو کافر تھے بولے کہ اے نوح علیہ السلام، ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے کہ آپ علیہ السلام کی ادنا لوگوں کے علاوہ کسی نے پیروی کی ہو، اور ہم نہیں دیکھتے کہ آپ پر ہم پر کوئی بڑائی ہے آپ کو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ نوح علیہ السلام بولے یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی ہو اور تم اس سے اندھے رہ گئے، تو کیا ہم اسے تمہارے گلے میں زبردستی چپکا دیں گے کہ یہ اسلام قبول کرو ہی کرو؟ رحمت ہے، قبول کر لو گے تو رحمت ہے، نہیں تو زحمت کا شکار ہو جاؤ گے۔ زبردستی نہیں کی جائے گی، اپنی مرضی سے آنا ہے تو آؤ توحید کی طرف، جس کی تمہیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، جبکہ تم اس سے بیزار ہو۔ اور اے قوم، میں تم سے اس تبلیغ یا دعوت پر کوئی اجر نہیں مانگ رہا کہ آپ لوگوں کو میری یہ چٹی پڑ گئی ہے، نقصان ہو رہا ہے، تنخواہ دینی پڑ رہی ہے۔ میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور میں جن کو تم ادنا کہہ رہے ہو ان اہل ایمان کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں، وہ بے شک اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تمہیں جاہل پاتا ہوں۔ اور اے قوم، اگر میں ان اہل ایمان کو اپنے سے دور کروں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ تو کیا تمہیں اس سے کوئی نصیحت نہیں ملتی؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں
کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ یعنی یہ نوح علیہ السلام ان کو بتا رہے ہیں، یا ان کا بیان ابھی جاری ہے۔ اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن کو تمہاری نظریں ادنا سمجھ رہی ہیں، اللہ ہرگز انہیں اہل ایمان کو کوئی خیر نہیں عطا کرے گا۔ یعنی خیر انہی کے لیے ہی ہے جو جن کو ذلیل سمجھ رہے ہو، اہل ایمان کو۔ اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، اگر میں انہیں دور ہٹاؤں تو میں ضرور ظالموں میں سے ہوں گا۔ یہ جو اہل ایمان ہے یہ میرے لیے بیش قیمت ہے، اور اللہ کے مقربین میں شامل ہے، تو میں ان کو کیسے ڈالوں۔ انہوں یعنی قوم کے سرداروں نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام، تم ہم سے جھگڑے اور بہت ہی جھگڑے ہو، تو اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو۔ نوح علیہ السلام بولے، وہ عذاب تو اللہ تم پر لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور پھر تم اس کو ٹال نہیں سکو گے، اور تمہیں میری نصیحت اس وقت کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اگر نصیحت کرنا بھی چاہوں، جبکہ اللہ تمہاری گمراہی لکھ چکا ہو۔ اے میری قوم، وہی تمہارا رب ہے، اور اسی کی طرف پلٹا دیے جاؤ گے۔ کیا یہ مشرکین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود بنا لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اگر میں نے اسے بنایا ہے تو اس کا گناہ مجھ پر ہی ہوگا، اور میں تمہارے گناہ سے الگ ہوں، یعنی تمہیں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اور نوح علیہ السلام کو وہی ہوئی کہ اب تمہاری قوم میں مزید ایمان نہ لائیں گے مگر جتنے ایمان لا چکے ہیں، تو اس لیے غم نہ کریں اس کا جو وہ کر رہے ہیں، یعنی جو آپ کی تکلیف ایذا آسانی کر رہے ہیں، غم نہ کریں، ان کا جلد حشر ہونے والا ہے۔ اور آپ علیہ السلام ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیں، یعنی طوفان نوح سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا کہہ دیا گیا تھا۔ ہمارے حکم کے مطابق نوح علیہ السلام نے پہلی بار جو کشتی بنائی تھی، اس کا طریقہ اللہ نے انہیں خود ہی سکھایا تھا، اور جو ظالم ہے ان کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا، یعنی جب عذاب آ جائے تو پھر ان پر ترس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ان کے بارے میں کوئی سوال کرنا۔ اور جب بھی قوم کے سردار آپ علیہ السلام سے پاس سے گزرتے ہیں، یعنی یہ سوال نہ کرنا ان کا بچاؤ کا، یعنی مجھے نہ کہنا یہ سب غرق کر دیے جائیں گے، اور آپ علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، اور جب بھی قوم کے سردار آپ علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تو وہ آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ تو نوح علیہ السلام فرماتے، اگر اب تم ہم پر ہنس رہے ہو تو ایک وقت ہم بھی تم پر ہنسیں گے جیسا اب تم ہنس رہے ہو۔ ان قریب تم جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو رسوا کر دے گا، اور کس پر آتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ قوم کے سرداروں کا اہل ایمان کا مذاق اڑانا جاری تھا، یہاں تک کہ ہمارا حکم عذاب آ گیا اور ابل پڑا پانی۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ کشتی میں سوار کر لے ہر جاندار میں سے ایک جوڑا نر اور مادہ، اور اپنے گھر والوں کو اور باقی مسلمانوں کو، اور اس نوح علیہ السلام کے ساتھ تھوڑے ہی مسلمان کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ اور نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ سوار ہو جو اس کشتی میں اللہ کے نام کے ساتھ سے ہی ہے، اس کا چلنا بھی اور رکنا بھی، بے شک میرا رب بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہی کشتی ان سب کو لے کر جا رہی تھی پہاڑ کی طرح پانی کی موجوں میں، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اور وہ ایک کنارے کی طرف تھا کہ اے میرے بیٹے، یہ کنعان تھا وہ جو کفر پر اڑا ہوا تھا، ہمارے ساتھ سوار ہو جو، اور کافروں کے ساتھ غرق ہونے والوں میں نہ رہو۔ اس نے کہا، میں ابھی کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے حکم کے سوا عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، مگر جس پر وہ اللہ رحم فرمائے وہی بچے گا۔ اور ان کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی، یعنی باپ اور بیٹے کے درمیان، حضرت نوح علیہ السلام اور کنعان کے درمیان، اور وہ کنعان غرق ہونے والوں میں ہو گیا۔ جب سب کافر ہلاک ہو گئے، اللہ نے حکم دیا کہ زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تو بھی تھم جا، اور اس طرح پانی خشک کر دیا گیا
اور کام تمام کر دیا گیا کفار کا، اور کشتی کوہ ارارات کی چوٹی ترکی اور آذربائیجان کے درمیان ایک کٹھن پہاڑی سلسلہ ہے، وہاں جودی پر ٹھہر گئی۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم اس کشتی کو محفوظ رکھیں گے اور وقت مقررہ پر اسے ایک نشانی کے طور پر ظاہر کر دیا جائے گا، اور کہہ دیا گیا کہ وہ دور ہوں ظالم قوم کے لوگ، کہ ظالمین کی قوم کو نیست و نابود ہی کر دیا گیا۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، ہے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے نوح علیہ السلام، وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، اگر کفر پر ہے تو تیری نسل سے نکال دیا گیا ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، تو اے نوح علیہ السلام مجھ سے وہ نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں ہے، میں اللہ تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن، یعنی اصرار نہ کر اس کے بچاؤ کے لیے یا اس کو پانے کے لیے۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو اس سے وہ مانگو جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ اللہ نے کہا، اے نوح علیہ السلام، کشتی سے اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ، جو آپ علیہ السلام اور ان امتیوں پر بھی ہوں گی جو آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کی نسلوں سے آئیں گے۔ ان میں کچھ قومیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں ہم دنیا میں کچھ مال برتنے کے لیے دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آئے گا۔ یعنی اب جو یہ مسلمان ہیں ان میں گمراہ بعد میں ہونے والے ہیں جو بچ گئے ہیں۔ یہ غیب کی باتیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی کرتے ہیں، انہیں اس سے پہلے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم۔ یعنی یہ اللہ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کے راز ہیں، ان کفار کو شاید تھوڑا بہت پتہ ہو، لیکن یہ تاریخی طور پر یہ معدوم وارد کہانیاں تھی، تو جو میں نے بتا رہا ہوں، اور ان کو کفار کو کہو ان کو جھٹلا کر دکھاؤ، کیونکہ ان علاقوں میں ان کا سفر، تجارتی سفر جاری تھے، اور ان بستیوں کو سب کو جانتے تھے جن پہ عذاب آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں مشرکین مکہ کی اذیت ناک باتوں اور اعمال پر، بے شک متقیوں کا انجام اچھا ہوگا۔ کفار کے انجام بد کا مژدہ، اور اہل ایمان کے لیے ہمت افزائی کہ وہ اپنے ایمان پر مستحکم رہیں۔ صدق اللہ العظیم۔